اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ جتنے بھی متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، وہ لوگ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ تم سب کے سب لوگ جو ہے جنت کے اندر جو ہے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور اس جنت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جو چیز وہ بندہ چاہے گا اس کو وہاں ملے گا، اور ولدینا مزید، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ متقی بندوں کے لیے ہے، پرہیزگار بندوں کے لیے ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مکہ کے جو کافر لوگ ہیں، ان کافر سے پہلے ہم نے کتنے ہی قوموں کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا۔ یعنی مکہ کے جتنے بھی کافر لوگ ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور ہم اشد منہم بطشن، اور طاقتور میں اس سے زیادہ وہ طاقتور تھے۔ یعنی ابھی جو مکہ کے جو کافر لوگ ہیں، یہ لوگ جو اپنے دولت پر، طاقت پر جو گھمنڈ کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ جو لوگ تھے وہ بھی ان سے زیادہ طاقتور تھے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہاتھ سے جو ہے پتھر تراش لیتے تھے، اور پورے سمجھے کہ ہاتھ سے جو ہے پورا گھر بنا لیتے تھے پہاڑوں کے اندر۔ کتنے طاقتور ہوئے! تو ان سے زیادہ طاقتور وہ لوگ تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، سب کو ہم نے نیست و نابود کر دیا۔ اور فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور پورے شہر میں یہ لوگ چھان مارتے تھے، یعنی پورے شہر میں گھومتے تھے۔ تو یہاں پر دو تفسیر لکھا کہ شہر میں گھومنے کا مطلب کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ اپنی تجارت کے لیے پورے شہر میں جگہ جگہ جا کے اپنا تجارت کرتے تھے، مال وغیرہ بیچتے تھے، بزنس کرتے تھے۔ دوسرا یہاں پر لکھا ہے کہ یہ لوگ عذاب سے بچنے کے لیے جگہ جگہ جاتے تھے، ایک شہر سے دوسری جگہ، کہ یہاں سے جائیں گے وہاں جائیں گے تو عذاب سے بچ سکتے ہیں، وہاں جائیں گے تو وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن یہ ہوا کہ ہر جگہ جہاں بھی پہنچ گئے وہاں ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ حل من محیص، کیا ان کے لیے کوئی جگہ باقی تھی رہنے بھاگنے کے لیے؟ جتنی بھی جگہ تھی سب جگہ یہ لوگ پہنچ گئے، پھر بھی ان لوگوں کو کیا ہے؟ عذاب آیا اور ان لوگوں کی موت ہو گئی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو ابھی تک محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اور آگے محفوظ رکھیں گے، بچا کے رکھیں گے، تاکہ لوگوں کی عبرت کے لیے ہو، کہ لوگ دیکھے کہیں کہ واہ یار پتہ نہیں کیسے ان لوگوں کے زمانے میں کیسے طاقتور لوگ تھے، پھر بھی اللہ نے ان لوگوں کو ہلکی سی آواز میں، ہلکے سے آندھی آئی، اوپر سے جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا، سب کے سب جو ہے نیست و نابود ہو گئے۔ تو ہم لوگوں کو کبھی نہ تکبر پر، نہ پیسے پر، نہ طاقت پر، نہ گھر پر تکبر نہیں کرنی چاہیے۔ کہ ہمارے پاس پیسہ ہے بہت کچھ کر لیں گے، ہمارے پاس طاقت ہے بہت کچھ کر لیں گے۔ اچھا آدمی، خاصا آدمی جو ہے، طاقتور آدمی جو ہے، 1 منٹ کے اندر کوئی بیماری ہوئی ختم، اور ایسی بیماری ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے کوما میں چلا گیا، جبکہ پہلے کہتا تھا کہ ہم طاقتور ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ سب ہے کہ اس لیے انسان کو کبھی بھی تکبر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان فی ذالک لذکرا، یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست نشانی ہے، عبرت کی جگہ ہے، نصیحت ہے، کہ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے۔ دل تو سب کے پاس ہے، لیکن اچھی باتیں اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو دل سے سنتا ہے کہ نہیں؟ جیسے کہیں اجتماع ہو رہا ہو، جلسہ ہو رہا ہو، تو کچھ لوگ اس نیت سے جاتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں کیسا جلسہ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کون کون مولانا آ رہے ہیں، اس نیت سے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ نہیں تو کم سے کم کھانا کھا کے چلے آئیں گے، یہ بھی نیت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ چلو کچھ اچھی بات، دین کی باتیں ہوں گے، سنیں گے، اچھی لگے گی تو عمل کریں گے، نہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تو جو لوگ دل سے سنتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف وہ دھیرے دھیرے آنے لگتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ان فی ذالک لذکرا،
یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست نصیحت ہے، لمن کان لہو قلب، جن کے پاس دل ہے، اور او القى السمع وهو شہید، یا جو اپنے دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے سنتا ہوں۔ کیا مطلب کہ ہم جو ہے سو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے تو ہیں، بدن حاضر ہے لیکن دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے کہ نہیں؟ تو اس کو قرآن کہتا ہے کہ او القى السمع وهو شہید، جو لوگ اپنے دماغ کو حاضر کر کے سنتے ہیں، وہ ان لوگوں کو اللہ تعالییٰ جو ان کے دلوں کے اندر کچھ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ کلاس کے اندر بیٹھتے تھے تو ایک کلاس میں سمجھیے کہ ہم لوگوں کلاس میں 200 کے قریب بچے ہوتے تھے۔ اب ٹیچر وہاں بیٹھے ہیں تو بہت بچے پیچھے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ 200 بچے کو کتنے استاد دیکھیں، کتنے پر نگرانی کریں؟ جو آگے طلبہ ہے وہی انہی کو دیکھتے تھے، باقی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان کی نظر نہیں آتے تھے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ جن کا دماغ اور دل دونوں حاضر ہے یہاں پر، انہی کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہ کہہ رہا قرآن کہ جن کا دل بھی ہو اور دماغ بالکل جو ہے کہنے والوں کے سامنے بالکل غور سے سنتا ہو، اس کا دماغ یہاں حاضر ہو، موجود ہو، ایسے لوگوں کے دلوں پر بات اثر کرتی ہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، فی 6 ایام، 6 دن میں ہم نے پیدا کیا ہے۔ کتنے دن میں؟ 6 دن میں۔ جی دیکھیے، اور وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اور ہمیں تھکاوٹ جو ہے ہلکی سی بھی چھو کے نہیں گزری۔ ایک ہوتا ہے کہ تھکاوٹ ہونا، ایک ہوتا ہے تھکاوٹ چھو کے بھی گزرنا، یعنی کہ کچھ بھی تھکاوٹ ہم کو نہیں ہوئی۔ 6 دن میں ہم نے آسمان کو، زمین کو اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں 18,000 مخلوق ہیں، سب کو 6 دن میں بنا کے ہم فارغ ہو گئے، اور ہم کو ذرہ برابر بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی کہ اوہ بدن ہاتھ درد کر رہا ہے، یہ بنا کے تھک گئے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگ دن سے صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے تو بدن ہاتھ درد کرنے لگتا ہے، بدن ایسا لگتا ہے کہ جو بہت بدن میں درد ہے، تو انسان کو جلدی نیند آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے 6 دن میں پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں سب کو، اور وما مسنا، مسنا کے معنی آتے ہیں چھونا، ٹچ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تھکاوٹ ہلکی سی بھی چھو کے نہیں گزری، لیکن بالکل فری رہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روم کا اگر گھر بنانا ہو، اس کو بنانے میں کم سے کم 1 مہینہ لگ جاتا ہوگا، 1 ہفتہ 2 ہفتہ مان لیجئے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ آسمان کو اور زمین کو اور 18,000 مخلوق کے 6 دن میں بنا کے فارغ ہو گئے اور تھکے بھی نہیں۔ یہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فاصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی ما یقولون، یہ کافر لوگ جو آپ کو طعنہ دے رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ اس پر صبر کیجئے۔ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے۔ جی یہ صبر جو اخلاق جو ہے بہت عمدہ چیز ہے، سب سے اچھی چیز ہے۔ کل پرسوں کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے تو مولانا طارق جمیل صاحب کتاب میں لکھے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر خوشی لائیں، ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن یہ کب ہوگا کہ جب ہم ہر چیز پر کیا کریں؟ صبر کر لیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فلاں کو خوب دے رہا ہے، ہم کو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم شکایت کریں یا اللہ فلاں کو خوب دے رہا ہے، ہم کو کچھ بھی نہیں ہے، اس پر بھی صبر نہیں ہو رہا ہے۔ بھائی اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے، جس حال میں رکھا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اچھے حال میں رکھا ہے۔ یا آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا یا کسی نے کچھ برا بھلا کہہ دیا تو اس پر آپ کو صبر کرنا چاہیے، نہ کہ غصہ کرنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، بھائی ہم سے زیادہ عمر کے لوگ کچھ بول ہی دیے تو کیا ہو گیا، زیادہ عمر کے لوگ ہیں، چچا کی عمر کے لوگ ہیں یا دادا کی عمر کے لوگ ہیں، بول ہی دیے تو کیا ہو گیا، یا کسی نے کچھ بھی بول دیا تو اس پہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کوئی آپ کام نیکی والا کام کر رہے ہیں یا اچھا کام کر رہے ہیں، کسی نے آپ کو ٹوک دیا تھا، فوراً آپ غصے میں آ کے وہ کام چھوڑ چھاڑ دیے، تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والوں کو نقصان ہوگا۔ نہ، سامنے والے کا نقصان نہیں، آپ کا خود اپنا نقصان ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ ہم غصہ میں آ کے جو اپنے بچوں کو مسجد میں نہیں بھیجیں گے، نہیں کھائیں کیا؟ ہم لوگوں کو جیسا اگر ابھی ہم بچوں کو مارنے لگیں تو معلوم چلتا ہے کہ ہم 1 ہفتہ بھی نہیں رہ پائیں گے، لوگ ہم کو بھگا دیں گے۔ جس طرح ہم لوگ مار کھائے ہیں
آج بھی یاد ہے کہ عقل کنواں جو مدرسہ ہے مہاراشٹر میں، مولانا غلام مستانوی صاحب کا، اس مدرسے میں ہمارا پہلا سال تھا اور نئے نئے گئے تھے، اور اس وقت ہماری عمر 12-13 سال کی رہے ہوگی، 15 سال۔ پہلی مرتبہ ہم بہار سے باہر نکلے تھے مہاراشٹر کی طرف، اور جو ہے سو پہلے دن جو ہے کتاب النوح، ایک عربی کی گرامر ایک کتاب ہے، پہلا سبق تھا، پہلا دن تھا، یاد ہی نہیں ہو رہا تھا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا معنی اس کے۔ اب اس کی وجہ سے جو ہے پورے 40 منٹ کا 1 گھنٹی ہوتا ہے، کتنے 40 منٹ کا 1 گھنٹی ہوتا ہے، تو پہلے ہی گھنٹی میں پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم سے بولے کہ عبد الرحمن چلو سناؤ، اب یاد ہی نہیں۔ اب اس یاد نہ ہونے کی وجہ سے مرغا بھی بنے اور جھاڑو سے مار کھائے ہیں، اور وہ استاد کشمیر کے تھے، آج بھی یاد ہے، کشمیر کے تھے، اور اتنے ان کا گورا چہرہ گورا تھا، اب مارنے میں اتنے ماہر تھے وہ، فوراً اٹھے، چپل اٹھائے، جھاڑو ملا، جو کچھ ملا ان سے ہم کو مارنے لگے، اور 40 منٹ تک جو ہے ہم مرغا بنے رہے، مار کھاتے رہے۔ تو آج اللہ کا شکر ہے انہی کی دعاؤں سے، انہی کی مار پیٹ کی وجہ سے آج بچے ہیں۔ وہی اگر ہم اپنے ابو سے شکایت کرتے اور ابو ہم کو قدر نہیں تم چلے آؤ غصے میں آ کے، تو کس کا نقصان ہوتا؟ اپنا نقصان ہوتا۔ تو بچے مار کھائیں گے، یہاں آپ کا بچہ آئے گا تو 1-2 ہلکی سی چھری ڈانٹ ڈپٹ یا اس کو سدھارنے کے لیے کچھ نہ کچھ لگیں گے، اس کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فاصبر علی ما یقولون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کفار مشرکین جو کہہ رہے ہیں آپ اس پر کیا کیجئے؟ صبر کیجئے۔ اور وسبح بحمد ربک، اور حمد کے ساتھ اپنے رب کی جو ہے تسبیح بیان کیجئے، قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے۔ تو سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز، یہ آ گئی۔ اور وقبل الغروب، اور سورج ڈوبنے سے پہلے، تو ظہر اور عصر، یہ 2 نمازیں ہو گئی۔ اب مغرب عشاء بچ گیا، وہ آگے دکھا رہے ہیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا، اور رات میں بھی جو ہے تسبیح بیان کیجئے، تو مغرب اور عشاء اور تہجد کی نماز بھی اس میں آ گئی، 3 نمازیں اس میں آ گئی۔ اور وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدہ کے بعد بھی جو ہے کچھ اور بھی جو ہے تسبیح بیان کریں۔ تو یہاں پر سجدہ کے بعد یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو ہے سنت ہے، نفلی نماز ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ جی دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھیے کہ نماز کے بارے میں بھی اور 5 وقت کے نماز کے بارے میں بتلا دیا کہ یہ تسبیح آپ بیان کرتے رہیں، نماز ادا کرتے رہیں۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں کو بولنے دیجیے، آپ کا اپنا جو کام ہے وہ کام کرتے رہیے۔ اس لیے ہم لوگوں کا بھی جو کام ہے وہ کام کرتے رہنا چاہیے، مکتب چلنا چاہیے، جو چل رہا ہے چلنے دیجیے۔ لوگ بہت کچھ کہیں گے، لوگ ایسے ہیں جو ٹانگ اڑائیں گے آپ کو، اور ایسا کریں کہ امام صاحب کو بھگا دیں۔ اب بھگانے سے وہ تو خوش ہو جائے گا، لیکن نقصان پورے بستی والوں کو ہوگا۔ یہ اپنے لیے نہیں کر لیں، آپ لوگ کہیں گے اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ نقصان پورے بستی والوں کا ہوگا۔ اگر یہ مکتب بند ہو جاتا ہے تو سمجھیے کہ کتنی بے دینی پھیل جائے گی، سب بچے جو ہے ایسے ہی سب ہو جائیں گے۔ اللہ کا شکر جو مکتب چل رہا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔